تو آپ کے مکتوبات شریف میں دو مقام یزید کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، جلد نمبر اول، حصہ چارم، صفحہ نمبر 60۔ یہ بہت ہی اہم وضاحت ہے۔ یزید بے دولت، یعنی جہاں اعلیٰ حضرت نے پلید لکھا یزید بے دولت یعنی کمینہ، از زمرۂ فاسقاست، فاسقوں کے زمرے سے ہے۔ توقف در لعنت او بنا بر اصل مقرر اہل سنت است، کہ شخص معین را اگرچہ کافر باشد تجویز لعنت نہ کردان، مگر آنکہ بیقین معلوم کنن کہ ختم او بر کفر بودا۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم یزید پر شخصی لعنت کے لحاظ سے سکوت کا مذہب رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سکوت ہے اس میں کسی طرح کا نرمی کا گوشہ کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے یزید کے بارے میں۔ یعنی یہ جو سکوت اور توقف ہے اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ کوئی کہے اس کا جرم نہیں تھا یا اس کا جرم چھوٹا تھا یا اس کے بارے میں کوئی نرمی ذہن میں لائے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب میں جو سکوت ہے وہ نہ نرمی کی وجہ سے ہے نہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا جرم چھوٹا تھا، بنا بر اصل مقرر اہل سنت است، کہ اہل سنت کا ایک قانون ہے کہ شخص معین را اگرچہ کافر باشد تجویز لعنت نہ کردان، کہ اہل سنت کے نزدیک معین شخص پر لعنت نام لے کر اگرچہ کافر بھی ہو وہ تو پھر بھی جائز نہیں، جب تک کہ یہ حتمی طور پر پتہ نہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ اسی کفر پہ ہوا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک جو لعنت بھیجنے کی شرائط ہیں، کافر ہو کے بھی بندہ شخصی طور پر اس پر لعنت تب کی جائے گی کہ جب اس کا آخری وقت ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آخری وقت بھی کافر ہی تھا، تو اب ایسے کافر پر لعنت کی جائے گی۔ اس کی مثال دی کہ ابی لہب، جس طرح کہ ابو لہب ہے اس کے بارے میں آیت میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس کا یعنی خاتمہ کفر پر ہونا ابو لہب کا یہ حتمی ہے۔ تو کافر بھی ہو اور پھر آخری وقت تک کفر پر ہی رہنا اس کا یہ معلوم ہو تو پھر وہ اب جائز ہے اس پر شخصی طور پر لعنت کرنا، ورنہ لعنت ہوگی وصف کے ساتھ، جس طرح لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کاذبین کسی بندے کا نام تو نہیں ہے، یہ وصف ہے۔ تو اس طرح ایک ہے لعنت اس بنیاد پر کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا، تو یہ اس وصف کے ساتھ اہل سنت ایسی لعنت کو جائز سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں پر، اور وہ بھی اسی قانون کے مطابق کہ وہ اسی پر جرم پر قائم رہے اور ان پر اس وصف کے ساتھ جو ہے وہ لعنت کی جائے۔ یہ سب کچھ لکھ کے یہ اگلے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کا یزید کے معاملے میں موقف کس قدر برحق ہے کہ جس کی وجہ سے کسی نرمی کا گوشہ ہرگز یہ جائز نہیں سمجھتے۔ تو مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ لعنت میں توقف اس لیے ہے کہ ہم تو اس کافر پر بھی لعنت نہیں کرتے جب تک کہ آخری وقت تک اس پر کفر پر قائم رہنا حتمی طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی صرف یزید کو نکالنے کے لیے قانون نہیں بنایا، ان کا علیحدہ ایک یہ اپنے طور پر ہی قانون تھا، ورنہ نہ آنکے او شایان لعنت نیز، یہ ہے جان عقیدہ، نہ آ کے او شایان لعنت نیز،
یہ نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں، یعنی سکوت یزید پر شخصی لعنت کی وجہ سے جو موقف ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا توقف والا اور سکوت والا، وہ اس وجہ سے موقف نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں، یعنی مستحق لعنت ہے، مستحق لعنت ہونے کے باوجود پھر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلقاً کفار کے بارے میں قانون ہے کہ اگر ایک کافر ہے واضح طور پر لیکن اس کے آخری وقت کی ہمیں حتمی رپورٹ نہیں ہے، تو امام صاحب اس کافر پر بھی لعن شخصی کو جائز نہیں سمجھتے، وصف کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی یعنی یہ بات نہیں کہ یزید کے کرتوت لعنتیوں والے نہیں یا یزید مستحق لعنت نہیں، یعنی اس کے کرتوت لعنتیوں والے ہیں اور وہ مستحق لعنت ہے، اس کے باوجود امام اعظم کی اس موقف کے پیش نظر کہ جب ایک کافر کا بھی آخری وقت تک کفر پر قائم رہنا حتمی طور پر معلوم نہ ہو تو اس پر لعن شخصی کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس اصول کے مطابق یہ سکوت کا موقف ہے، ورنہ یہ مستحق لعنت ضرور ہے۔